الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معلومات اسلام کے معزز سامعین، ہم درود شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جہاں درود شریف بھیجنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ تو ٹھیک ہے کہ رب کے حکم پر ہم نے عمل کیا۔ رب فرماتا صلو علیہ وسلم تسلیما، حضور پر درود و سلام بھیجو، لیکن ساتھ ہم کہتے ہیں وعلی آل محمد، حضور کی آل پر بھی درود ہو۔ تو آل سے حدیث پاک کی روشنی میں کیا مراد ہے، اس متعلق کچھ معلومات ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آل سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کو بھی لیا، اور ہر متقی پرہیزگار کو بھی مراد لیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان المراد بآل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ، کہ آل محمد سے مراد خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل اس پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نماز میں یوں درود پڑھتے تھے اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی آل محمد، اے اللہ تو اپنی صلوات اور اپنی برکات آل محمد پر ڈال، انہیں نصیب فرما۔ یرید نفسہ، تو یہاں آل محمد کا لفظ استعمال کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات مبارکہ مراد لیتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس کی وضاحت کیجئے، تو حضرت حسن نے فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُحِلُّ بِالْفَرْدِ وَيَأْتِ بِالنَّفْلِ لِأَنَّ الْفَرْدَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ هُوَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَفْسِهِ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ کا حکم دیا، اور آپ اپنے آپ پر صلاۃ پڑھتے تھے، تو لفظ صلاۃ آپ نے اپنے اوپر آل محمد اس لفظ کے حساب سے بھی پڑھا۔ آپ یوں بھی کہتے تھے علی محمد، اور یوں بھی فرمایا علی آل محمد، تو دونوں صورتوں میں، دونوں عبارتوں میں مراد ایک ہی ہے کہ فرضیت صلاۃ جو حضور پر تھی، وہ جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ اپنی ذات پر بیچتے تھے، دو طریقوں سے بیچتے تھے، کبھی لفظ آل کا ذکر کر کے اور کبھی بغیر اس لفظ کے ذکر کے، کبھی فرماتے علی محمد اللہم صلی علی محمد، اور کبھی فرماتے اللہم صلی علی آل محمد۔ پھر آپ نے یعنی حضرت حسن نے اس کی ایک اور مثال حدیث کے حوالے سے ذکر کی، فرمایا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داود، بے شک ان کو آل داود کی خوش آوازی سے خوش آوازی تھوڑی سی نصیب فرمائی گئی۔ تو یہاں آل داود سے مراد خود حضرت داود علیہ السلام کی ذات بابرکات مراد ہے۔ تو لفظ آل کا ذکر فرمایا، یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ ان کو داود علیہ السلام کی خوش آوازی سے تھوڑی سی خوش آوازی عنایت کی گئی، لیکن فرمایا مم مزامیر
آل داود، تو لفظ آل سے بھی مراد وہی ہے کہ داود علیہ السلام کی ذات، اور آل داود اور صرف داود، صرف الفاظ کا فرق ہے، معنی ایک ہی رہے گا۔ تو فرمایا حضرت حسن نے کہ آل کا لفظ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بابرکت ذات کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آل کا لفظ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہر نیک، متبع، خادم، محب، عقیدت مند امتی کے لیے جو گناہوں سے بچنے والا اور نیکیاں کرنے والا ہو، اس کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، من آل محمد، کہ ہم یہ جو دروشی میں پڑھتے ہیں کہ آل محمد پر درود ہو، یا رسول اللہ یہ آل کون ہے جس پر درود پڑھا جاتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی، ہر تقی، ہر متقی، ہر پرہیزگار، وہ میری آل ہے۔ تو صحابہ کرام سے بڑھ کر متقی کون ہوگا؟ اور بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر متقی کون ہوگا؟ رب تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، کہ جہنم کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص جو اتقا ہے۔ تقی، متقی اور اتقا، اس کا فرق یوں سمجھ لیجئے، ایک ہے صغیر، ایک ہے اصغر، ایک ہے کبیر اور ایک ہے اکبر، اور ایک ہے کریم اور ایک ہے اکرم، اور ایک ہے شریف اور ایک ہے اشرف۔ اسی وزن پر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اتقا، ایک ہے تقی، متقی، اور ایک ہے اتقا، سب سے زیادہ متقی۔ تو گفتگو کا حاصل کیا ہوا کہ لفظ آل سے مراد خود حضور نے اپنی ذات شریف بھی لی، اور لفظ آل سے مراد آپ نے اپنی امت کے متقی افراد کو بھی لیا۔ اب متقی دو طرح کے ہیں، صرف ایمان والے عمل صالح کی دولت نصیب نہ ہو، اور دونوں کی دولت سے مالا مال، کہ ایمان بھی ہو اور ساتھ اعمال صالحہ بھی ہو۔ تو صحابہ کرام دوسری کیٹیگری سے ہیں کہ ایمان بھی کامل اور اعمال بھی صالح۔ اللہ تعالیٰ حقیقت کو سمجھنے کی فہم عطا فرمائے۔